ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی امریکہ سے اسد حسن صاحب. اسد بھائی آپ کو ویلکم کہیں کہ پاکستان مارننگ میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک جنگ کے میدان میں یا سفارتکاری کے میدان میں ایون جو معاہدہ بھی ہوا اس میں 14 میں سے 13 نکات تو ایران کے حق میں تھے، تو اب اقتصادی پابندیوں کے ذریعے امریکہ اپنے اہداف حاصل کر پائے گا؟ بہت شکریہ جنید، آپ نے ایک بار پھر مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیے، یہ $1 ملین کویسچن ہے کہ کیا امریکہ کو اس کے اہداف اکنامک سینکشنز کے ذریعے مل سکتے ہیں یا نہیں. جب سے یہ اناؤنس ہوئی ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں سے تو میں فالو کر رہا ہوں بڑا کریٹیکلی. میں نے کسی اینالسٹ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ بہت افیکٹو ہوگی ان اے وے کہ جو امریکہ کے مقاصد ہیں. ابھی تک تو یہ سوال سب کے سامنے ہے کہ آخر ان پابندیوں کا مقصد کیا ہے، کیونکہ ایران اکنامکلی آلریڈی ایک میلٹ ڈاؤن کا شکار ہے، اور ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے 47 برسوں سے اس کو سامنا ہے. سو پہلا سوال تو یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے جنگ شروع کی، مقاصد واضح نہیں کیے. امریکہ ڈیل میں گیا، MOU سائن کیا ان کے ساتھ، اور وہ مقاصد واضح نہیں ہوئے بلکہ اس میں بھی لگا کہ ایک اور سیٹ بیک اور ایک فیلئر ہے. اور اب اس کے بعد یعنی جنگ اپنی جگہ پہ ان اے وے کسی کروٹ وہ اونٹ نہیں بیٹھا ہے. اور اب ایک بار پھر جو ہے یہ گزشتہ روز پریزیڈنٹ نے انڈیا دیا اور آج ان کے ٹریجری سیکرٹری نے اناؤنس کیا کہ کس نوعیت کی سینکشنز ہوں گی ایران کو. سو ایک بڑی وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی تاریخ کی کسی بھی ایڈورسری کنٹری کے خلاف سب سے بڑی سینکشنز ہیں. اب کیا مقصد حاصل ہو سکیں گے؟ مقصد تو ابھی تک یہ سوال ہے کہ مقصد ہے کیا. کیا مقصد اس کا یہ ہے کہ جنگ ختم کرنا، ایران کو مذاکرات کی میز پہ لانا؟ تو یہ تو کوئی بڑا آبجیکٹو نہ ہوا. وہ تو پچھلے جون میں پاکستان کی ایفرٹ سے اور باقی جو ثالث ممالک تھے ان کی ایفرٹ سے ایران مذاکرات پہ آ گیا. اور آج بھی ایرانین پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہم تو جو MOU سائن کیا ہے وہاں سے آگے بات شروع کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا محض جنگ ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی غیر معمولی سینکشنز لگا دی گئی ہیں؟ کیا اس سے مقاصد کیا حاصل ہوں گے؟ ایک تو یہ مقاصد ڈٹرمنڈ نہیں ہے، ڈیفائنڈ نہیں ہے. دوسری بات اس میں یہ کہی جا رہی ہے کہ دیکھیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایران اپنی جو معاشی اعتبار سے بڑی تنزلی کا شکار ہے، سخت دباؤ ہے. $1 جو ہے وہ 2.2 ملین ایرانین ریال کے اوپر وہ پہنچ چکا ہے، جو ایرانین کرنسی ہے اس کے اوپر. اور ظاہر ہے جو مڈل کلاس تھی ایران کی پچھلے 47 برسوں میں وہ غربت کی لکیر سے نیچے گئی ہے. تو سینکشنز میٹر تو کرتی ہیں، لیکن کیا ان سینکشنز کے بدلے میں ایران سرنڈر کر دے گا؟ اس کے ہمیں ماضی قریب میں کوئی اشارے پہلے بھی نہیں ایک اور چیز بھی ہے اور بھائی کہ اب بھی نہیں ہے. وہ ممالک جو ان پابندیوں کے باوجود، کیونکہ ایران پر تو پابندی لگا دی، لیکن جو ممالک تعاون کریں گے یا تجارت کریں گے ایران کے ساتھ، کیا ان کو بھی شدید رد عمل کا امریکہ کی طرف سے سامنا کرنا پڑے گا؟ اور اس سب کے ساتھ چائنا کے امریکہ سے تعاون کے بغیر، یا جس طرح سے انحصار کرتا ہے چائنا اپنی انرجی کے لیے ایران پر، اس کے بائیکاٹ کے بغیر یہ ممکن ہو پائے گا؟ کیونکہ جتنی مرضی پابندیاں لگ جائیں، چائنا اور ایران کے درمیان اگر تجارت یا کوارڈینیشن جاری رہتی ہے تو اس سے شاید کچھ زیادہ فرق نہ پڑے. دیکھیے جنید، اس جنگ میں امریکہ پہلی دفعہ اکیلا نظر آیا ہے. آپ نے دیکھا کہ یورپین ملک اس کے ساتھ نہیں تھے. لیٹرلی ہم نے تھوڑا یہ دیکھا ہے کہ ایران کے خلاف بیانات کی حد تک ہمیں یورپین ملک امریکہ کے ساتھ نظر آئے ہیں. اب ان سینکشن سے تو مراد یہ لیا جا رہا ہے، واضح طور پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ یہ صرف ایران کے خلاف نہیں ہے. ان سینکشن سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، جیسے آپ نے اپنے سوال میں کیا ہے، اس کو ریفلیکٹ کیا ہے کہ چائنا سب سے بڑا بائر ہے. کم و بیش اس کے جو سمندری تیل ہے اس سے 80% کا بائر جو ہے وہ صرف چائنا ہے، اور چائنا بری طرح ہرٹ ہوگا. کیا وہ اس کو آسانی سے قبول کر لے گا؟ انڈیا جو کہ امریکہ کا الائی ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، ترکی اس سے متاثر ہو رہا ہے، عراق اس سے متاثر ہو رہا ہے. تو اس ریجن کے اندر بہت سارے ممالک اس سے متاثر ہو رہے ہیں. جواب میں ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم ایک قطرہ بھی آئل کا جو ہے ویسٹرن مارکیٹس میں نہیں جانے دیں گے یہاں سے. سو یہ تو پاسبل نہیں ہوگا کہ ایران ظاہر ہے اس کی قیمت چکا رہا ہے. اب اگر ایران کے جو نیبرنگ کنٹری ہے، اس کے جو الائز اور پارٹنرز ہیں، وہ بھی چکائیں گے یہ قیمت، تو پھر اس کے کانسیکوینسز ایک بار پھر جو ہے وہ عالمی معیشت پہ بڑے ہوں گے. اور جو پالیٹکس ہے، انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے اور انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، اس کے اوپر بھی اس کے امپیکٹ جو ہے وہ بہت گہرے ہوں گے. کیونکہ یہ صرف ایران ان کرنٹ جو سینکشنز ہیں، جو تازہ ترین جن سینکشنز کا اعلان کیا گیا ہے، ایران ڈیفینیٹلی بری طرح اس سے ہرٹ ہو رہا ہے. لیکن اس میں ایران کے جو ٹاپ ناچ اتحادی ہیں، چائنا، رشیا، انڈیا، ترکی،
یہ سارے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اور بہت سارے مبصرین نے میجورٹی اب یہ کہتی ہے کہ یہ ایک فیلئر ہے. جنگ بھی فیلئر تھی, اس کے نتائج بھی فیلئر تھے, ڈیل بھی فیلئر تھی, اور اب جو اکنامک سینکشنز لگائی جا رہی ہیں, ایران اس سے سختی ضرور ہوگا, لیکن ایران سرنڈر کر دے گا, اس کی کوئی اشارے یا اس کی کوئی مثال نہ ماضی قریب میں ملتی ہے, نہ اب کوئی امکان سامنے کھڑا ہے کہ ان کو دباؤ ڈال کے ان سے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے. اچھا, تو اس کو کہا جائے کہ یہ بہت سے غلط فیصلوں سمیت ایک اور غلط فیصلہ ہے, چاہے وہ جنگ شروع کرنے کا فیصلہ ہو, کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کر پایا امریکہ. اس کے بعد جو مذاکرات ہوئے, جو معاہدہ ہوا یا MOU ہوا, اس کے اندر بھی کہا گیا کہ امریکہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, گو کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے تھے کہ یہ براک اوباما سے کیا معاہدے سے زیادہ بہتر معاہدہ ہے. تو یہ تیسرا ایک اور پابندیاں لگانے کا ایک اور غلطی کرنے جا رہا ہے امریکہ, لیکن اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ کیا وہ اپنی صدارت سے ہاتھ بھی دھو بیٹھ سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ماضی کی طرح ایک بار پھر سے وہ مزاحمت کریں گے؟ دیکھیے, یہ تو کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے یہ بھی آگے چل کے ایک فیلئر ثابت ہو سکتی ہے, لیکن میں نے جیسے پھر یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ وار خالی جائے گا. ایران اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہے, پچھلے 47 برسوں سے کر رہا ہے, اور ابھی پچھلے کچھ 1-2 برسوں سے. مسعود پزیکشن صاحب پریزیڈنٹ ایران کے, وہ کافی ریئلسٹک ہیں, ابھی فیلڈ مارشل صاحب سے بھی ان کی گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو پچھلا معاہدہ ہوا ہے, جو MOU سائن ہوا ہے, ہم اس کے اوپر آنے کے لیے تیار ہیں, اس سے آگے بات بڑھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو غالباً یہ احساس ہے کہ وہ MOU جو تھا وہ بھی امریکہ کے مفادات کو اس طرح سرو نہیں کرتا, اور ان کی جو پولیٹیکل خاص طور پہ انٹرسٹ ہیں کمنگ مڈ ٹرم الیکشن میں, اس کے لیے بھی نقاد کافی ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. سو وہ اس سے بھی زیادہ وہ کنونس نظر نہیں آتے. سوال کا آپ کا دوسرا اینگل کیا تھا؟ ٹھیک ہے, اچھا آپ کے سوال کا دوسرا اینگل. جی آپ بات مکمل کیجیے. جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کے سوال کا دوسرا اینگل کیا تھا؟ دوسرا اینگل یہی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور ان تمام جو اقدامات ہیں ان کی ناکامی کے بعد مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے, تو پھر کیا اس پر وہ ایک بار پھر سے ریزسٹ کریں گے اور سیٹ پہ جمے رہنے کی کوشش کریں گے؟ میرا دیکھیں, جنرلی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسے کئی اشارے دے چکے ہیں کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ بھی اگر ان کو کرنا پڑے تو وہ تیسری ٹرم میں جا سکتے ہیں. بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی تبدیلی, ظاہر 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے, وہ نہیں ہو سکتی ہے, تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ اپنے وائس پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ بنا کے خود وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو اگر وہ ان کی پارٹی جیت جاتی ہے تو پھر وہ وائس پریزیڈنٹ ریزائن کر دیں تو آٹومیٹکلی وہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے. اس طرح کے ارینجمنٹس ان کے تو ذہن میں ہیں, لیکن جو حالات ہیں پولیٹیکلی, جو ان کی جو اپروول ریٹنگ ہے, وہ پھر پریزیڈنشیل الیکشن تو بعد کی بات ہے. اس سے پہلے جو مڈ ٹرم الیکشن کھڑا ہے وہ ان کو بالکل ایک ریڈنڈنٹ یا لیم ڈاک, یہاں پہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے, وہ صدر بنا سکتی ہے جب وہ آفس کے اندر بیٹھے ہوں گے, اور اگر دونوں ہاؤسز پہ ان کا کنٹرول نہیں رہتا تو ان کے لیے معاملات کو لے کے چلنا مشکل ہوگا. لیکن اس وقت وہ ایران کا معاملہ اس طرح سیٹل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو, خاص طور پہ میگا کو, میک امریکہ گریٹ اگین, اس کے جو ینگ سپورٹرز ہیں, ان کو وہ بتا سکیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے ہیں. امریکہ سے تھریٹ تھی, اب دیکھ لیں جو تھریٹ تھی عام طور پہ نیوکلیر کی بات کی جاتی ہے نا, تو وہ نیوکلیر کا تو اس وقت کوئی قضیہ ہی نہیں ہے. بات آپ نائے ہرمز پہ آ گئی, اور اب اس کے بعد ہم ایک اکنامک وار کے اندر دونوں ملکوں کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہ تو بہت پیچھے رہ گئی. اچھا, اگر حالیہ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران کی بات کی جائے, امریکی اقدامات کی تو کوئی حمایت نہیں کر رہا, لیکن ایران کتنا مناسب رویہ اپنائے ہوئے ہے؟ کیا اسے یہی پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے ایران کی بہتری کے لیے, ایران کے عوام کی بہتری کے لیے, یا ایران کو قدرے لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر آج جن کنڈیشنز میں وہ ہے, شاید کل اس کے پاس باگین کرنے کے لیے اتنے بہتر مواقع نہ ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں, اور آپ کے پروگرام سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کئی دفعہ کئی ایسے معاہدے ہوتے ہیں جہاں پہ انیشلی آپ کو یہ لگے بھی صحیح کہ نقصان ہو رہا ہے, لیکن آپ اگر وائڈر اس کی پکچر کے اوپر دیکھیں, براڈر پکچر کے اوپر دیکھیں, ڈاؤن دا روڈ اگر آپ کو 3-4 سال کے بعد حالات اپنے لیے بہتر نظر آتے ہیں. امریکہ میں نیچرلی حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, امریکہ میں حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں, یورپین جو ہیں ان کا انٹرسٹ آپ کے ساتھ میچ کر جاتا ہے, الائن ہو جاتا ہے. سو آپ کے لیے آگے بہت ساری اپارچونیٹیز کھل سکتی ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ ریجڈیٹی کہیں نہیں ہونی چاہیے, اور میرا یقین ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ہوں اور پاکستان کی جو باقی ٹیم ہے, اور اسی طرح باقی جو ترکیہ ہو یا
कतर हो, वो भी ईरान पे ये जोर दे रहे होंगे कि वो अपनी एक एक्सट्रीम जो रिजिड पोजीशन है वहाँ पे थोड़ी सी लचक दिखाए। आपको लगता अब है कि दिखानी चाहिए उसके अपने फील्ड interest में। मार्शल कायल कर पाए होंगे इस दौरे में? और ये जो एक तफरीक सी दिखाई देती है ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत में, ये कितनी असरअंदाज हो रही है इन मामलात को किसी किनारे पे लगाने में? अपेरेंटली जो मोहसिन नकवी साहब के जो ट्वीट्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो मैंने देखी हैं, उससे तो एक रे ऑफ होप नज़र आती है कि शायद फील्ड मार्शल साहब और उनका जो डेलीगेशन इस अभी जो उन्होंने विजिट वहाँ पे कंप्लीट किया है, थोड़ा बहुत किसी हद तक कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं। दूसरी बात, दूसरा एंगल जो है आपका, जो एक पॉलिटिकल लीडरशिप और ईरान की जो पासदारान इनकलाब का नो डाउट कि एक गलबा है और वो पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। लेकिन अपेरेंटली जो एक सेटअप है उसमें पॉलिटिशियंस की भी, खासतौर पे जो प्रेसिडेंट है उसकी सुनी जाती है, और जो सुप्रीम कमांडर हैं वो फिर एब्सोल्यूट एक तरह की पावर वहाँ पे रखते हैं। और सुप्रीम कमांडर का इन हालात में जब उनके ज़ाती ग्रीवियंसेस भी जो शामिल हो चुके हैं, वो नेचुरली जो है वो अलाइन कर रहे होंगे पासदारान इनकलाब के साथ और उनकी अप्रोच के साथ। लेकिन लगता यह है कि अगर सूझबूझ का, समझदारी का और फ़हम और फरासत का मुज़ाहरा करना हो तो मुआहदे की तरफ, डायलॉग की तरफ जाना वो ईरान के ज़्यादा मफाद में है। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि एक बड़ी तादाद है ईरान की पिछले 50 बरसों में जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से वो अब गुर्बत या गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। तो उसके नौजवान डेस्परेट हैं बाकी दुनिया के साथ इंगेज करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वॉर में वो अपनी हुकूमत या अपनी क़यादत के खिलाफ खड़े हैं, बल्कि गैर मामूली तौर पे वो ज़्यादा इत्तेहाद के साथ अपनी हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अल्टीमेटली उनके फ़ायदे का भी सोचना है। ये ग्लोबल विलेज है, कोई मुल्क इतना देर कट के कैसे रह सकता है? ईरान के पास जो अगर ये कुदरती जो वसाइल हैं वो ना हों तो फिर तो कोई मुल्क इस तरह सर्वाइव नहीं कर सकता। अब कर लिया है सर्वाइव, तो आगे मेरा ख्याल है इंगेज करना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके जो सालसीन बात करें। प्रेसिडेंट ट्रंप में फिर मैं यही कहूँगा कि इतनी बड़ी क्वालिटीज़ हैं कि जहाँ पे वो बहुत सख्त बातें करते हैं, वो उसी तरह पूरी कुव्वत के साथ पीछे हटने की भी अहलियत रखते हैं और कंपनसेशन देने के लिए भी तैयार नज़र आते हैं। थैंक यू सो मच। असद हसन सीनियर सहाफ़ी अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे, और हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की कोशिशें